والوں کے پاس احتساب کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں دکھ رہا ہے، کیا ملے گا کچھ نہیں، کہاں گئے کچھ نہیں، یہ بیچاروں کے پاس سناٹا ہے دنیا میں کہ میرے وجہ سے ہو گیا، فلاں کی وجہ سے ہو گیا، ہے نا. اور ایمان والا اپنے سر کا بوجھ اپنے سر پہ نہیں رکھتا کہ جی اللہ کا فیصلہ ہے، وہاں پہنچا دیا اسے. اور یہ بیچارے دنیا میں کچھ نہیں اور آخرت میں کچھ نہیں، اندھیرے ہیں. سمجھے؟ تو یہ اصول یاد رکھو، ایمان والوں میں اور کافروں میں فرق ایمان احتساب اور امید کا ہے. ہمارے پاس ایمان احتساب و امید ہے کہ تکلیفوں پر کیا ملے گا، اور ان بیچاروں کے پاس کوئی امید اور کوئی احتساب اپنے دکھ و درد کا نہیں. ایک اور بہت اہم بات بولوں، سنو. دنیا میں انفرادی اجتماعی جب کوئی حال آتا ہے تو یہ صرف اور صرف مسلمانوں کی بدعمالی کی وجہ سے آتا ہے. یہ تھوڑا سا سمجھ میں دیر سے آئے گی بات، اور اگر انسان دل کھول کے سنے سمجھے تو اللہ سمجھا دیں گے. تھوڑا بھی تنگ دلی سے لیا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اپنے آپ کو متہم کرنا عالمی امراض اور عالمی احوال پر، یہ مومن اور ایمان والے بلکہ صحابہ انبیاء کی شان ہے. ہاں، دنیا میں اللہ کی طرف سے کوئی بڑا چھوٹا حال آتا ہے نا تو یہ کس کی بدعملی کی وجہ سے آتا ہے؟ بولو، ایمان والوں کی. کیوں؟ سنو کیوں، اس کی کیا وجہ ہے. قرآن کریم نے کفار کو جانور کہا ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ جانور بلکہ جانوروں سے بدتر، بلکہ اس کا صحیح ترجمہ کرو محاوری آوارہ جانور. یہ جانور ایک تو پہلے سے کچھ ہے ہی نہیں بتی، پھر اوپر سے اور سنک گیا تو وہ کیا کرے گا بیچارہ. اس لیے کہ جانور کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان جانور کے سامنے جس طرح منزل نہیں ہوتی، اس سے ان بیچاروں کے سامنے کوئی منزل نہیں. جس طرح جانور کا کوئی مقصد نہیں، لائف کا کوئی مقصد نہیں، اس طرح ان بیچاروں کا کوئی مقصد نہیں. اور دنیا کا یہ اصول ہے کہ جانور کی غلطی پر کورٹ کچہری، وکیل، جج، جانور نے، شیر نے کسی بچے کو کھا لیا تو کیا کریں گے؟ شیر کو گرفتار کریں گے کیا بھائی؟ ہاتھی نے کسی بچے کو دبا دیا اور بچہ بیچارہ شہید ہو گیا تو کیا ہاتھی کے خلاف وارنٹ جاری ہوگا کہ بھائی جانور ہے، ان پر کوئی احکامات نافذ نہیں ہوتے دنیاوی عدالت کے؟ بالکل اسی طرح کافروں کی غلطی پر اللہ کے دربار سے کوئی احکامات نازل نہیں ہوتے. سمجھ میں آئی بات؟ قرآن کریم کی آیت ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور ایک جگہ ایدی الناس. تو ناس اور کم کی تشریح تمام مفسرین نے فرمائی کہ کوئی بھی حال آتا ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، انسانوں کی ہاتھ کی کمائی ہے. تو انسان اور تم سے مراد، تمام علماء نے فرمایا اس سے مراد صرف اور صرف مسلمان. کون ہے اس سے مراد؟ مسلمانوں کی بدعملی جاتی ہے، ان پر حال آتا ہے. جرم ہم نے کیا، سزا پوری دنیا نے پائی. کیا احساس ہونا چاہیے دل میں؟ جرم کس نے کیا؟ میں نے کیا. اور سزا کس کو ملی؟ پوری دنیا کو ملی. خود کو متہم کرنے کی برکت سے اللہ تقوی کی دولت دیتے ہیں. دیکھو سنو، خود کو متہم کرنا، جرم میرا ہے، خود کو متہم کرنے کی برکت سے اللہ تقوی کی دولت دیتے ہیں، خوف کی دولت دیتے ہیں، اپنا ڈر نصیب فرماتے ہیں. اور خود کو، غیروں کو، دوسروں کو متہم کرنے کی وجہ سے انسان خود کو مزکا سمجھتا ہے. میں پاک دامن. جس کی نگاہ دوسروں کی کمی پر ہو تو وہ بیچارے کو اپنی کمیاں کہاں دکھے گی؟ اس کی نگاہ کہاں ہے؟ فلاں 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 سے ایسا ہو گیا، فلاں قوم نے، فلاں پارٹی نے، فلاں اس نے، فلاں اس نے. اس کی نگاہ ادھر ہے. تو جس کی نگاہ دوسروں کی کمیوں پر ہو تو وہ بیچارے کو اپنی کمی کہاں سے نظر آئے گی؟ بات سو میری کی نہیں آ رہی؟ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ایمان والے کو کسی کے لیے بددعا کرنے کی گنجائش اور اجازت نہیں. ایمان والا کسی کو بددعا نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے اور انبیاء کے دل کا جذبہ خیر خواہی کا ہے، بدخواہی کا نہیں. انبیاء کسی کا برا، کیا بس سوچ سکتے ہیں ایسا کہ انبیاء کسی کا برا چاہ رہے؟ نو نو نو. خیر خواہی. انبیاء کے دل میں ہدایت کا جذبہ ہوتا ہے، ہلاکت کا جذبہ نہیں ہوتا. اور انبیاء کے
امتی کے، اور ہمارے ذمے وہ تمام کام ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ رب العزت نے دیے. ختم نبوت کی برکت سے پوری امت براہ راست مکلف ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں دین لاتے ہوئے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے جان و مال کی قربانی پیش کر. یقینی اسباب اللہ کی مدد اور نصرت کے متوجہ ہونے کی دعوت اور عبادت ہے. سنو، یقینی اسباب کہ یہ کر کے دو تو ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں گے، ہماری خدائی تمہاری، ہماری شاہی تمہاری، ہمارے فیصلے تمہارے حق میں، سمجھے نا، یہ سب تمہارے. دیکھو سنو دھیان سے، لوگ بدر اور احد کو مثال میں پیش کریں گے دنیا کے ہمارے دشمنوں کے خلاف جو ہم کو دشمن سمجھتے ہیں. ہم کو دشمن سمجھنے کی کوئی ضرورت، ہم کسی کو دشمن نہیں سمجھتے، سوال نہیں پیدا ہوتا، اللہ معاف کرے. ہمارے دل میں کسی کے بارے میں بدخواہی اور ہلاکت کا ارادہ نہیں. لوگ مثالوں میں پیش کریں گے بدر کو، احد کو، خندق کو. اللہ کے نبی نے جنگیں کی، اللہ کی قسم یہ جنگیں مقتول کرنے کے لیے نہیں ہوئی، مغلوب کرنے کے لیے ہوئی. اللہ کرے میں سمجھا پاؤں یہ جنگیں کیوں ہوئی ہے؟ مقتول کرنے کے لیے، مار ڈالو کاٹ ڈالو، نہیں اس کے لیے نہیں، مغلوب کرنے کے لیے. وہ لوگ جو مقابلے پر آ گئے اور وہ لوگ جو راستے کی کانٹے بن گئے اور وہ لوگ جو حق کو غالب کرنا، حق کا غالب ہونا چاہتے نہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات نافذ ہونا چاہتے نہیں، ہم ان کو آخری دم تک سمجھاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ مقابلے میں ہتھیار کے ساتھ آ گئے. اب حکم ہے کہ ان کو مغلوب کرو، مقتول کرو. میری بات سمجھ میں؟ مقابلے پر آؤ تو مقابلے پر مقتول کرنے کے لیے مت آؤ، مقابلے پر کیوں آؤ؟ مغلوب کرنے کے لیے آؤ. ان کے اندر کی جو نس ہے نا وہ نس توڑو بس. فرمایا لیکن اگر وہ مغلوب ہو جاوے تو پھر فرمایا کہ پھر ان کے ساتھ خیرخواہی ہی خیرخواہی. اتنی خیرخواہی ہے کہ صحابہ نے غلاموں کو کھلا کر سگی اولاد کو بھوکا سلایا، ایسی روایتیں موجود ہیں. کس کو کھلایا؟ غلاموں کو کھلایا، خود سے نہیں، بیوی سے نہیں کھلایا. اور اتنی بشارتیں ہیں غلام کے آزاد کرنے کی کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں، اتنی بشارت. اور غلامیت کا نظام اس لیے بنایا گیا کہ ایک انسان جو تم کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور آپ کی جان لینا چاہتا ہے، وہ بیچارہ مغلوب ہو کر تمہارے ہاتھ میں آ گیا. اب اس کے ساتھ کتنے سلوک کر سکتے ہیں؟ ایک انسان نے ہمارے ساتھ جنگ کی اور وہ بیچارہ قید ہو کر ہمارے پاس پھنس گیا اور وہ بیچارہ ہتھیار ڈال دیا اور ہمارے ماتحت ہو گیا. اب اس کے ساتھ کتنے سلوک کر سکتے ہیں؟ ایک سلوک تو یہ کہ اس کو چھوڑ دو. اگر چھوڑ دو تو پھر جنگ کیوں کیا؟ پھر وہ تیار ہو کر آئے گا. دشمن کو جو خود کو ہمارا دشمن سمجھتا ہے، جنگ جیتنے کے بعد اس کو چھوڑ دینا ایسا ہے جیسے سانپ کو گھر میں ایک بار پھر کھلا چھوڑ دینا کہ پھر وہ اور تیاری کے ساتھ آئے گا، تو کھلا نہیں چھوڑ سکتے. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ سب کو کاٹ ڈالو، مار ڈالو سب کو. تو پھر انسانیت کا کس قدر قتل عام، سب کو مارو، کتنی جانیں لوگے آپ. فرمایا آزاد بھی نہیں چھوڑ سکتے اور مار بھی نہیں سکتے. تو تیسری شکل یہ تھی کہ ان کو اپنے ماتحت بناؤ، ان کو اپنی نگرانی میں رکھو. اور اجتماعی نگرانی مشکل ہے تو انفرادی نگرانی پر لاؤ، افراد کو افراد پر تقسیم کرو. بات سمجھ میں آئی؟ افراد کو افراد پر تقسیم کرو. تو صحابہ پر غلام تقسیم ہوئے تو ایک ایک فرد کی نگرانی ایک ایک فرد کے آسان ہے نا، ورنہ پھر الگ بجٹ پاس کرنا پڑے گا، ان سب کو جھیلو کہ نہیں ان سب کو اپنے پاس رکھ لو، اپنی نگرانی میں رکھو، ان کے لیے کمرے بناؤ، ان کو اپنے کاروبار میں ان کو وصول کرو، تاکہ یہ تمہاری انفرادی اجتماعی زندگی کو اندر سے دیکھے، تمہارے اخلاق دیکھے، تمہاری تنہائیاں دیکھے، تمہاری نمازیں دیکھے، تمہارے دل کے جذبات دیکھے، تمہاری وسعت دیکھے. تو یہ ایسے اسلام سے متاثر نہیں ہو رہے اور بیچارے مقابلے پر آ گئے. اب تم نے ان کو مغلوب کر دیا، اب ان کو اپنے آپس میں ساتھ میں رکھو تاکہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری ایمانی زندگی سے متاثر ہو کر اللہ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے. بس یہ مزاج ہے اسلام کا. اس کے لیے میرے بزرگوں اللہ نے ایک بڑی ذمہ داری سمت کو نصیب اور عطا فرمائی. ایک دھوکہ اور ہے، بول دوں؟ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. ایک دھوکہ اور ہے، لوگ مسلمانوں کی ضروریات پر مال خرچ کر کے یہ سوچتے ہیں ہم نے اسلام کی مدد کر دی. یہ دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. اس سے اتنا نقصان ہوا ہے اسلام اور مسلمانوں کو جس کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. مال خرچ کرنا سمجھتے ہم اسلام کی مدد کر رہے ہیں، مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں. نہیں، اسلام اور مسلمان دونوں کی مدد میں فرق ہے.
مثال کے طور پر مسجد میں ایسیاں لگا دینا، بھائی تقاضا آیا مسجد میں ایئر کنڈیشن ہونا چاہیے، نمازی آتے ہیں سہولتیں، بہترین کارپیٹ ہونا چاہیے، بہترین لائٹس ہونا چاہیے، بہترین جھومرس ہونا چاہیے، وضو خانے کی سہولتیں اور اپڈیٹ ہو جانا چاہیے ماشاءاللہ، اور یہ سب مسجد کی ضروریات ہے، اس کو تھوڑا سا بہت اپڈیٹ ہو اور اچھا ہو، سہولتیں ہو، مہنگی مہنگی چیزیں لگی ہوئی ہو، تو کیوں؟ تاکہ نمازیوں کو سہولت ہو۔ یہ نمازیوں کی سہولت ہے، سمجھے نا، یہ مسلمانوں کی مدد ہے، اسلام کی مدد، ہاں یہ کس کی مدد ہے؟ مسلمان کی مدد ہے۔ یہ تقاضا آیا کہ کوئی بیچارہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، بہت پریشان ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بہت غریب ہے بیچاری، ایک فیملی ہے، یتیم بچیاں ہیں، شادی کی عمر ہو گئی، بچیوں کو رشتہ آ گیا، باپ کوئی سہارا نہیں، بھائی کوئی کاروبار کے لائق نہیں ہے، چھوٹا بھائی ہے، تو بچی پر تھوڑا سا انویسٹ کرنا ہے، اس کے اخراجات کو سنبھالنا ہے، ہمارے محلے میں فلاں محلے میں، تو ہم جذبہ آتا ہے نا کہ نہیں خرچ کریں گے، ہم کیوں نہیں خرچ کریں، بس زکوٰۃ کا مصرف ہے، لاؤ لگاؤ دے دو، ہے نا، نہیں للہ جو رقم دینا چاہتے ہو دو۔ تو لوگ ان تقاضوں پر مال کے خرچ کر کر یہ سوچتے گئے کہ ہم نے اسلام کی مدد کی، ہم نے دین کی مدد کی، حالانکہ یہ دینداروں کی مدد ہے، دین کی مدد نہیں، مسلمانوں کی مدد ہے، اسلام کی مدد۔ میں آپ کو فرق سمجھاتا ہوں دونوں۔ ترمذی میں روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو زندہ کرنے کے لیے روانہ کیا تھا پوری جماعت کے ساتھ۔ جماعت ان کی چلی گئی، یہ رک گئے، جمعہ کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کرنے کے شوق میں جمعہ کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، اور اللہ کے نبی جیسے امام ہو، سبحان اللہ، کیا سعادت کی بات ہے، ذرا تصور تو کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہو، آپ خطبہ دے رہے ہو، آپ کی آواز مبارک سنائی دے رہی ہو، اور آپ بذات خود مجمع میں موجود ہو، اور آپ کے بولتے نا ماشاءاللہ ساتھ، اور آپ کی اقتداء کی سعادت نصیب ہو جاوے، یہ کس قدر سعادت کی بات ہے۔ یہ تو بولتے نا، یہ سعادت بزور بازو نے استانہ بخشد خدای بخشندہ، یہ تو اللہ کے فضل سے اللہ نے جن جماعت صحابہ کو دی، یہ بڑی سعید جماعت تھی جن کو اللہ نے یہ سعادت دی کہ حضور کو اپنے آنکھوں سے دیکھے، حضور فرمائے ان کے کان براہ راست سنے، حضور بیٹھے، حضور کے دیدار کا گھنٹوں گھنٹوں موقع ملے، حضور کی زبان بابرکت بول رہی ہو، اور یہ حضور کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہو، یہ کیا سعید اور سعادتمند مجمع تھا صحابہ کرام کا، ان کی عزتوں کو کون پہنچ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز جمعہ کی ادائیگی سے فارغ ہونے کے بعد حضور نے جب ان کو دیکھا، ارے عبداللہ، ارے ادھر آؤ، اس کو بلایا اپنے پاس، ارے تم گئے نہیں؟ اللہ کے نبی کی تو نگاہ تھی نا، آپ سے زیادہ ذہین، اور آپ سے زیادہ سوجھ بوجھ، اور آپ سے زیادہ اچھے اخلاق، اور آپ سے زیادہ فہم و فراست، ذکاوت کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ آپ کے مقابلے پر کون آئے گا ان تمام چیزوں میں؟ بارکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، عبداللہ تم گئے نہیں؟ ایک فرد نہیں گیا، اس پہ نظر ہے، کس کو بھیجا؟ یہ مجمع ان کو نہیں بھیجا، وہ چلے گئے، نظر ہے، اتنے احوال کی خبر گیری ہوتی تھی۔ فرمایا رسول اللہ، آپ کے پیچھے نماز جمعہ کے ادا کرنے کے شوق نے مجھے روک دیا۔ کیوں رکاؤں میں؟ کس کے پیچھے نماز جمعہ پڑھوں؟ آپ کے پیچھے۔ تو حضور نے ان کو فرمایا، میرے پیچھے نماز جمعہ پڑھ کر بھی تم ان جانے والوں سے جن کو ہم نے صبح تقاضے پر روانہ کر دیا تھا بہت پیچھے ہو گئے۔ میں حضور کی پیچھے نماز جمعہ پڑھنے کا شوق، ثواب کے حصول کے لیے نا، ثواب ملے، تو فرمایا میرے پیچھے نماز جمعہ پڑھ کر بھی یہ تم کو یہ بھی ملا، تم ایک کام اور کر لو اس کے ساتھ، میرے پیچھے نماز جمعہ پڑھی نا، اس کا ثواب ملا، بالکل ملا، اللہ کے نبی محمد ہو، سبحان اللہ، ایک کام اور کرو، کیا کرو؟ فرمایا لو انفقت، ترمذی کے الفاظ ہے، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غدوتهم، اللہ کرے کہ یہ فلسفے ہم کو اسلام کے سمجھ میں آنے لگے، اور یہ فلسفے ہم کو حضور کی ختم نبوت کے سمجھ میں آنے لگے۔ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر تو خرچ کر ڈالے، ما فی الارض جمیعا، اس کائنات میں جو کچھ ہے، کیا کیا ہے بھائی؟ چاند بھی بیچ، سورج بھی بیچ، امریکہ بھی بیچ، یورپ بھی بیچ، پوری دنیا تیری ہو جائے اور تو سب کا سب خرچ کرے۔ اچھا، انفق کا لفظ ہے، انفق ینفق، انفاق عربی زبان میں
دینی مصارف یعنی ایسے تقاضے جہاں پر مال کے خرچ کرنے پر اللہ ثواب دیتے ہیں، ان مصارف میں مال کے خرچ کرنے پر کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ انفاق۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے تقاضوں پر مال خرچ کرے، ماں باپ پر، بیوی بچوں پر، رشتہ داروں پر، غریبوں پر، یتیموں پر، فقیروں پر، مسجدوں کی ڈیزائننگ پر، ٹائلنگ پر، ماربلوں پر، اے سیوں پر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے یعنی مسلمانوں کی ضروریات پر، اسلام کی ضرورت پر نہیں، مسلمانوں کی ضروریات پر مال خرچ کرے۔ کتنا کرے؟ جو کچھ دنیا میں پورا خرچ کر ڈالے۔ فرمایا ما ادرکت فضل غدوتہم، ان لوگوں کے اجر و انعام اور ثواب کو نہیں پہنچ پاؤ گے میرے پیچھے جمعہ پڑھ کر بھی، اور اتنی گاڑی اور موٹی رقم اخلاص کے ساتھ صحیح مصارف میں لگا کر بھی، جو تم سے صرف آدھا دن پہلے بیوی بچے، مجھے، میری مسجد، میرا محلہ مدینہ منورہ جیسی پاک سرزمین کو چھوڑ کر میرے تقاضوں پر، میرے حکم پر، میرے فیصلے پر، اس لیے فیصلہ کس کا تھا؟ میرے فیصلے پر، میرے کہنے پر، تقاضے پر یہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ اس سے آخری بات سن لو، اللہ یہ چاہتے ہیں، حضور یہ چاہتے ہیں، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین کی دعوت پر آوے، عابد دعوت پر آوے، اور دونوں مل کر دین کو زندہ کرنے کی دعوت اور عبادت۔ انسان اللہ کے دربار میں کامل و مکمل دعوت اور عبادت کو جمع کرنے سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اپنی دنیاوی مشغولیوں میں سے وقت کو نکال کر اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی مسجد کی سطح، شہر کی سطح، صوبے ملک کی سطح اور عالم کی سطح سے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لے کر صحابہ کی طرح نقل و حرکت، محنت، کوششوں پر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔